بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 سال میں عمران خان کے خلاف لانچ کیے گئے تمام مورے پٹ جانے کے بعد، بری طرح سے پٹ جانے کے بعد، بڑے صاحب کو خود میدان میں آنا پڑ گیا ہے۔ آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھتا ہوں کہ کس طرح الیکشن سے صرف 2 ہفتے پہلے ملک کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر کے خلاف کس طرح کا بیانیہ بنانے کے لیے بڑے صاحب خود میدان میں آ گئے ہیں۔ اب نہ کوئی واڈا ہے، نہ کوئی تھت پھت ہے، نہ کوئی میڈیا اینکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صافیاں مافیاں، یہ سرکاری حاجنے واجنے سب ناکام ہو گئے ہیں، خود میدان میں آنا پڑ گیا ہے۔ پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں خبر کی، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں سائفر کیس کا۔ جہانگیر ترین نے کیا غلیظ اور گھٹیا حرکت کی ہے اس کا، اور آپ کو ایک گراف دکھاتا ہوں جو آپ کو بتائے گا کہ کس طرح پاکستان کا بیڑا غرق کیا گیا رجیم چینج آپریشن کر کے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ گراف، لیکن پہلے ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں جو اسد مجید صاحب نے، جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، جنہوں نے سائفر بھیجا تھا جس میں انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے۔ آج انہوں نے عدالت میں دیے گئے اپنے بیان میں یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ سائفر کا وجود تھا، سائفر انہوں نے بھیجا، انہوں نے سائفر میں یہ کہا کہ امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے، یعنی امریکہ سے احتجاج کیا جائے، یعنی عمران خان کے اس دعوے کو مورِ تصدیق ثبت کر کے سچا ثابت کر دیا ہے۔ جو گواہ پروسیکیوشن کی طرف سے آیا ہے وہ عمران خان کی باتیں سچی ثابت کر چکا ہے، اور ابھی تو کراس ایگزامینیشن کریں گے عمران خان کے وکلاء تو ان سب کو لگ پتا جائے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ عمران خان کے مخالف بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس تو پہلے ہی کمزور تھا، اب اس میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اسد مجید صاحب سے اسپیشلی یہ کہلوایا گیا ہے کہ سائفر میں کوئی سازش یا خطرے کا ذکر نہیں تھا۔ تو میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ بڑے گھر والے بڑی زبردست طریقے سے چھوٹی چھوٹی چالاکیاں کرتے ہیں۔ سائفر 7 مارچ کو آتا ہے، 7 مارچ تک تحریک عدم اعتماد بھی ابھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ اسد مجید کیوں لکھے گا سائفر کے اوپر کہ کوئی سازش ہو رہی ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے خود کہا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، امریکہ کو ڈیمارش کیا گیا، لیکن سازش شروع ہوتی ہے یہ سائفر آنے کے بعد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن بار بار یہ کہلوایا جاتا رہا ہے پچھلے 2 سالوں میں کہ دیکھیں جی کی سازش تو نہیں لکھا تھا نا سائفر کے اندر، سازش بھی کبھی لکھ کے ہوتی ہے۔ سائفر ایک آرڈر تھا جنرل باجوہ کے لیے کہ یہ حکومت گراؤ ورنہ پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے اور سازش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ امریکی حکم پہ سازش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سازش، یہ سائفر میں کیوں لکھی آئے گی؟ اور 1 مہینے کے اندر اندر عمران خان کی حکومت گرا دی جاتی ہے، یعنی جو حکم سائفر میں آیا اس پہ عمل درآمد کر لیا گیا۔ ایک بندہ کسی کو قتل کرنے کا آرڈر دیتا ہے کہ اس کو 1 مہینے کے اندر اندر قتل کرو، وہ بندہ مہینے کے اندر قتل ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس کے قتل کی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ سائفر میں حکومت گرانے کا آرڈر آتا ہے، مہینے کے اندر حکومت گرا دی جاتی ہے۔ اب اور کیا سازش کا ثبوت چاہیے اس میں کہ عملی طور پہ وہ ہو گیا ہے، وقوع بھی ہو گیا ہے جس کا آرڈر آیا تھا، لیکن یہاں چکر کیا جاتا ہے۔ تو اسد مجید سے یہ ایکسٹرا باتیں کہلوائی گئی ہیں جن کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اس کیس سے۔ یہ کیس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عمران خان نے کسی بیرونی ملک کا فائدہ کیا ہے سائفر کے مندرجات لیک کر کے۔ آپ بتائیں کہ کس ملک کا فائدہ ہوا ہے اس سے؟ کیا آج تک بھارت نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا اسرائیل نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اس سے؟ کیا امریکہ نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کس ملک نے فائدہ اٹھایا ہے جو عمران خان نے سائفر لیک کیا تھا؟ بلکہ الٹا امریکہ تو چاہتا تھا یہ نہ باہر آئے۔ تو کس ملک کا فائدہ ہوا آپ مجھے بتائیں۔ کیا عمران خان نے پاکستان کے کوئی سیکرٹ کوڈ کسی غیر ملک کو دے دیے ہیں؟ کیا فوج کے کوئی سیکرٹ معاملات، کوئی کوڈ، کوئی انسٹالیشنز کی معلومات دے دی ہیں؟ یہ کیس بنایا ہوا ہے عمران خان کے اوپر۔ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ یہ ہیں، ان میں سے ایک بھی دفعہ نہیں لگتی۔ موسٹ لائکلی عمران خان کی ملٹری سیکٹری نے سائفر عمران خان کے ٹیبل سے چوری کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا تجزیہ ہے اس صورتحال میں۔ اور کس کو اتنی ایکسیس ہے اور کون اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ سائفر چوری کر کے لے جائے اور اسے پتا ہو کہ پوچھے گا نہیں؟ تو انہوں نے چوری کر لیا اور اس کا الزام عمران خان پہ آ رہا ہے جی کہ آپ نے سائفر گما دیا تھا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال ہے۔ کم سے کم سزا ہے کہ آپ کسی کو فائن کر کے چھوڑ دیں،
جرمانہ کر کے چھوڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال قید ہے. عمران خان کو پہلی توشہ خانہ میں 3 سال کی سزا دے چکے ہیں, وہ معطل ہو چکی ہے. یہ 2 سال کی سزا دیں گے, یہ بھی معطل ہو جائے گی 1 ہفتے کے اندر اندر. تو یہ ہے سارا سائفر کا کیس. اب آتے ہیں جہانگیر ترین کی گھٹیا حرکت کی طرف. جہانگیر ترین نے آج کہا کہ مجھے خاور مانیکا کے چھوٹے بھائی کا فون آیا اور آگے میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا, اس قدر بے غیرت حرکت کی ہے اس شخص نے, اور اس کے بعد یہ ٹویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھے تو ایسے کہنا نہیں چاہیے تھا, لیکن میں نے وہی بات بتائی, کوٹ آن کوٹ وہی الفاظ بتائے جو مجھے بتائے گئے تھے. ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ جہانگیر ترین بڑی وفادار شخصیت ہے, عمران خان سے تعلق ختم بھی ہو گیا 3-4 سال سے, لیکن آج تک عمران خان کے خلاف بلو دا بیلٹ کوئی بات نہیں کی جہانگیر ترین نے. لیکن یہاں جہانگیر ترین نے سیدھا عمران خان کی بیوی کے کردار پر ہی سیدھا اٹیک کر دیا. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کا کتا ہوتے ہیں نا, یہ میرے سخت الفاظ ہیں لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے, جب آپ کسی کا کتا ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ارب روپیہ ہو, اپنے جہاز ہوں, فیکٹریاں ہوں, ملیں ہوں, آپ پھر بھی ان کا کتا ہی رہتے ہیں. اور جب مالک آپ کو آرڈر دیتا ہے نا کہ فلاں کے خلاف بات کرنی ہے, تو آپ کے ارب روپے یا آپ کے جہاز آپ کو بچا نہیں سکتے, آپ کو کرنی پڑتی ہے بات. تو جب مالکوں کو خوش کیا ہے تو پھر بعد میں ایکسکیوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فخر سے کہو کہ ہاں مالکوں کے لیے کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے, آگے بھی کریں گے. ناظرین یہ تصویر دیکھیں, یہ صحافی شاہد اسلم ہے جنہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے سٹوری کی تھی اور پھر ان کو گھسیٹا گیا تھا ایف آئی اے کی طرف سے, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, ان پر کیس چلتا رہا. اب اس کا کیا سٹیٹس ہے مجھے بھی فی الحال معلوم نہیں ہے. تو زیر عتاب رہے ہیں شاہد اسلم. انہوں نے کچھ رپورٹ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ پہلے دیکھ لیں, یہ سیریز آف ٹویٹ ہے ان کی, یہ میں اب اپنے پیچھے کر لوں گا اور میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک ایک لفظ جو انہوں نے لکھا ہے میں وہی پڑھوں گا, اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں پڑھوں گا. وہ لکھتے ہیں, آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا لاہور میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ سیشن تھا. وہاں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے. سیاستدان رات کو ہمارے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ آئیں اس مسئلے میں ہماری مدد کریں. فوج خود کبھی نہیں گئی, یہ خود سیاستدان آتے ہیں اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس, بال صفائی تک یہ ہم سے کرواتے ہیں. تقریباً 200 کے قریب طلبہ اور اساتذہ شریک تھے. کسی کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی. عمران خان کا بھی جب بھی نام آتا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا. طلباء و طالبات کے ڈی جی آئی ایس آئی سے تعلیم, صحت, روزگار, کرپشن وغیرہ کے متعلق بھی سوالات مجھ سے سیکیورٹی کے متعلق پوچھیں. ایسے سوالات جب سیاستدان آپ کے پاس آتے ہیں تب ان سے پوچھیں. ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سوالوں کا جواب ایسے دیا. فرماتے ہیں عمران خان کے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے ملک میں سیاسی کلچر تباہ ہو گیا ہے. مزید کہا کہ ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ آزادانہ کام کر رہی ہیں. جو وزیر اعظم بھی آتا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آتا ہے. بلوچستان میں میرا بہت اچھا دوست ہار گیا, اگر میں چاہتا تو اسے پھر جتا دیتا. اصل میں یہ سب ووٹوں کی گیم ہے. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم. اب ان ساری باتوں کے بعد کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں جو میں کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں, اور یہ بڑے اہم سوالات ہیں. سب سے پہلے تو جو ابھی پرٹیننٹ کوسچن ہے, کیونکہ جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے, کیا ملک کی سب سے طاقتور سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کو ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے پاپولر لیڈر کے خلاف ایسا بیان دینا چاہیے تھا جب الیکشن میں محض 2 ہفتے رہ گئے ہیں؟ کیا اس کو الیکشن میں مداخلت قرار نہیں دیا جائے گا؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی آج تک ارشد شریف کے اصل قاتلوں کا پتہ نہیں چلوا سکی؟ کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں دنیا کی نمبر 1 ایجنسی سے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور وہ سب کچھ پتہ چلوا سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ارشد شریف کے کیس کی اب تک پاکستان میں آزادانہ تحقیقات نہیں ہو پائیں؟ سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا تو وہ اب ٹھپ ہوا پڑا ہے. کیا وجہ ہے کہ جو پہلا کمیشن یا جے آئی ٹی کینیا گئی تھی اور انہوں نے رپورٹ دی تھی وہ ختم کر کے دوبارہ بنایا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ عوام کے سامنے اب تک ارشد شریف کے بے ایمانہ قتل کے حقائق نہیں سامنے آ سکے؟ کیا وجہ ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے لیکن آج تک اس حملے کے اصل ماسٹر مائنڈ نہیں پکڑے جا سکے؟ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ عمران خان کے تمام الزامات جھوٹے ہیں. پاکستان کی کوئی ایجنسی عمران خان پہ حملہ کرنے میں ملوث نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے
کہ آج تک عمران خان پہ ہوئے حملے کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہوئی، اور جو تحقیقات ہو رہی تھیں جس میں پتا چلا تھا کہ 3 شوٹرز ہیں، وہ کیوں سبوٹاژ کی گئی؟ عمران خان پہ قاطعانہ حملہ کرنے والا ابھی کہاں ہے، اور وہ کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ کتنی گواہیاں ہو چکی ہیں اور معاملات کہاں تک ہیں؟ اس کی کوئی اپڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی آج تک ضلع شاہ کی موت کا اصل محرک تلاش نہیں کر سکی؟ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا تو اس کے ناقابل تردید ثبوت عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھے گئے؟ ایف آئی آر تو عمران خان پہ کاٹ دی گئی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ اس کا قتل ہوا تھا اور عمران خان کروانے والوں میں سے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صحافی مہینوں غائب رہتا ہے؟ میں عمران ریاض خان کی بات کر رہا ہوں۔ مہینوں غائب رہنے کے بعد جب وہ برآمد ہوتا ہے تو اس کی حالت دیکھ کے پتھر دل سے پتھر دل لوگ بھی رو پڑتے ہیں، اس کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، جو الحمدللہ بہت بہتر محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن آج تک پاکستان کیا دنیا کی نمبر 1 ایجنسی پتہ نہیں لگا سکی کہ پاکستان کے سب سے بڑے صحافی کو کون اٹھا کے لے گیا تھا، اور کس نے ان پہ ایسا بے ایمانہ تشدد کیا یا ان حالات میں ان کو رکھا، سن لائٹ سے ڈپرائیو کر کے، سرٹن وٹامن سے ڈپرائیو کر کے، سرٹن خوراک سے ڈپرائیو کر کے، کہ ان کی یہ حالت ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کچھ لوگ غائب کر دیتے ہیں اور پھر اچانک وہ ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں اور ان کی بالکل سیاسی ترجیحات بدل چکی ہوتی ہیں؟ آج تک یہ معلوم کیوں نہیں ہو سکا کہ انہیں کون اٹھاتا ہے، کون غائب کرتا ہے، اور کس کی وجہ سے وہ یہ ترجیحات بدل لیتے ہیں؟ کیا نمبر 1 ایجنسی کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ معلوم کر کے عوام کے سامنے رکھے؟ لیکن اینڈ میں پھر دوبارہ وہی کہوں گا، کیا الیکشن سے صرف 2 ہفتے پہلے ملک کی سب سے طاقتور ایجنسی کے سب سے طاقتور سربراہ کو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں ایسی بات کہنی چاہیے تھی؟ اب تھوڑے سے فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کا سیاسی کلچر تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان کا سیاسی کلچر تھا کیا؟ نواز شریف کی حکومت آئی تو بے نظیر نے اس کو چور چور کہا، ڈیل کی، نواز شریف کی حکومت گری تو بے نظیر کی حکومت آ گئی، بے نظیر کی حکومت آئی تو نواز شریف نے اس کو چور چور کہا، انگریزوں کے کتے نہلانے والی کہا، ڈیل کی، بے نظیر کی حکومت گری اور نواز شریف کی حکومت آ گئی۔ اچانک ایک ایسا بندہ آ گیا جس نے غلامی کرنے سے انکار کر دیا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی کلچر تباہ کر دیا۔ ایک شخص جو کہتا ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی آنے دو، عدالتوں کو کنٹرول نہ کرو، بیوروکریسی کو کنٹرول نہ کرو، پولیس کو کنٹرول نہ کرو، سب کو آزادانہ کام کرنے دو، تب ملک ترقی کرے گا، انصاف ہونے دو اس ملک میں، تو آپ نے کہا کہ اس نے سیاسی کلچر تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے اگر کبھی ترقی کی، اور جو ہماری حرکتیں ویسے ہیں، ہم تو صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے ہیں، لیکن اللہ کو اگر رحم آ گیا اور پاکستان نے کبھی ترقی کی تو یہی شخص جو آپ سب کو برا لگتا ہے، اسی کے نظریات پہ چل کے ترقی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور آپ نے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کی، میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا انہی کی ٹویٹس میں، پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں سے آپ نے حکومت کروا لی ہے، تو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کس سے کرنا ہے؟ اس سے کرنا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ اس نے سیاسی کلچر تباہ کر دیا ہے۔ کس سے کرنا ہے؟ کیا پاکستان کا کلچر یہ تھا کہ ماں بہنوں کی عزتیں لوٹو، ماں کو ریپ کی دھمکیاں دو، لوگوں کو چپ کرانے کے لیے ان کی گھر کی عورتوں کو ریپ کی دھمکیاں دو؟ کیا یہ کلچر ہے پاکستان کا؟ عمران خان اس کو بدلنا چاہتا ہے، اور یہ نوجوان نسل اس کلچر کو بدل کے رہے گی جس کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان جھوٹی باتوں میں نہیں آنے والی، سچ بولنا پڑے گا، سچ کی ترویج کرنی پڑے گی۔ ایک طرف سب ایکسٹینشنز پہ چل رہے ہیں، اور وہیں پہ بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان صرف اقتدار کا بھوکا ہے، اقتدار کے لیے یہ کر رہا ہے۔ اپنے کول و فیل میں تضاد تو دیکھیں، پھر کوئی بات کریں آگے۔ اینڈ میں پھر وہی سوال کر رہا ہوں، مجھے کوئی جواب دے دیں، الیکشن سے صرف 2 ہفتے پہلے اگر آپ نے انہیں دیے، کیا پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور ایجنسی کے سربراہ کو کسی بھی فورم پہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے پاپولر لیڈر کے حوالے سے یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ اس نے پاکستان کا سیاسی کلچر تباہ کر دیا ہے؟ امید ہے کہ اسے ایک سوال کا جواب آ جائے گا، باقی کوئی سوال کا جواب دینے کی ضرورت باقی نہیں بچے گی۔ اینڈ میں آپ کو ایک گراف دکھانے جا رہا ہوں، ہم اس میں 2017، 2019
2023 اور 2024 کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ 100 پہ ہے ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ، مطلب کہ آج کی تاریخ میں ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی قدر ہے وہ 100% درست ہے۔ اگر یہ 100 سے اوپر جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روپے کی قدر تھوڑی گرانی پڑے گی۔ اگر یہ 100 سے نیچے ہے تو پھر آپ ڈالر کی قدر نیچرلی کم ہو سکتی ہے اور روپے کی قدر اوپر جا سکتی ہے۔ نیچرلی مارکیٹ اس کو ویسے تو طے کرتی ہے لیکن یہ نیچرلی اوپر جائے گی، اسی کو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں۔ آٹومیٹیکلی کرنسیز نے اسی لیول پہ آنا ہوتا ہے، تقریباً 90 سے 100 کے درمیان رہنی چاہیے ایک ہیلتھی کرنسی۔ اب آپ نے 2017 کا دیکھنا ہے جو نواز شریف بڑی بڑھ کے مارتا ہے۔ 26 اپریل 2017، صرف چند ہفتے پہلے نواز شریف کی نااہلی سے 126 پہ تھا آپ کا ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ، مطلب نواز شریف نے ڈالر کو 26 روپے کم از کم رکھا ہوا تھا۔ ویسے تو 30-35 روپے قیمت کم رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ کم از کم بھی کریں نا، 100 پہ بھی اگر جائیں تو 26 روپے کم تھا۔ مطلب اسحاق ڈار نے اگر ڈالر 105 پہ روکا ہوا تھا تو یہ 2017 میں 131 پہ ہونا چاہیے تھا۔ کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 131 پہ 2017 میں۔ پھر جب مفتاح اسماعیل آ گیا تو 18 تک یہ 150 پہ چلا جاتا نیچرلی، تو جب عمران خان آتے تو یہ سٹیبل ہوتا۔ عمران خان کو 123-24 پہ ملا اور انہیں 150 تک مارکیٹ پہ چھوڑ کے لے کے جانا پڑا۔ یہ ان پہ تھوپا گیا تھا نون لیگ کی طرف سے۔ نواز شریف نے جعلی طریقے سے ڈالر روک کر پاکستان کی معیشت کا پھٹا بٹھا دیا تھا، سٹیبلٹی خراب کر دی پاکستان کی، ڈی سٹیبلائز کر دیا پوری اکانومی کو، یہاں تک کہ شہباز سرکار کے دور میں 8 فروری 2023 کو 83.2 تھا ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ۔ روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں ضرورت سے زیادہ گر چکی تھی، صرف انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ جب سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ڈالر 280-85 پہ پہنچ گیا، 300 بھی کراس کر گیا تھا، یہی وجہ تھی، انسٹیبلٹی وجہ تھی جو عمران خان پہلے دن سے بچا رہا تھا کہ ڈی سٹیبلائز نہ کرنا کہ میری حکومت کو۔ اور اب کیونکہ الیکشن قریب ہیں تو یہ روپے کی قدر کو کم نہیں کر رہے، جبکہ جو آپ کا ریئل ہوتا ہے ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ، اس کو تقریباً 90-95 تک ہونا چاہیے، یعنی ڈالر کو 8-10 روپے کم از کم 8-10 روپے اوپر جانا چاہیے۔ یہ نہیں جانے دے رہے جان بوجھ کے، کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں اور اس سے انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اور اس کے لیے ہمدردی میں اضافہ ہوگا، یعنی ایک بار پھر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ڈالر کو فیک طریقے سے روکا ہوا ہے ایک بار پھر۔ عمران خان کے دور میں ایک بار بھی ریئل 100 سے اوپر نہیں گیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ وہ تھی بہترین گورننس اور یہ ہے تباہی گورننس۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔